اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی سورۃ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، المحسن کے اس مقدس آستانے میں عشرہ محرم کی یہ ہماری دوسری تقریب اور سلسلے کی چوتھی تقریب آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ ایمان بالقرآن موضوع گفتگو ہے۔ آپ حضرات کی محبتوں، آپ کے جذبے ایمانی، آپ کا خلوص اور آپ کے اجر رسالت کی ادائیگی کے اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ پروردگار محمد و آل محمد آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اس لیے کہ آپ ذکر حسین کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہے، اللہ کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کے وعدے کو صلوات بھیجے محمد علیہ۔ آپ ذکر حسین کر کے سب کو سلامت رکھے۔ پوری توجہ میں آپ دوستوں کی چاہوں گا۔ بہت احسان مند کہ اتنی پابندی وقت کے ساتھ آپ حضرات نے زحمت فرمائی۔ میری مجبوری اور مصروفیت کے پیش نگاہ ہم اور آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، ذکر حسین کر کے اللہ کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ کیا اچھی ہے وہ قوم، آئیے مولانا، کیا اچھی ہے وہ قوم، کیا خوش قسمت ہے وہ ملت، کتنے باوقار ہیں یہ عزادار کہ جنہیں اللہ نے اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ غور فرمائیں آپ اس تمہید میں ذرا سا غور فرما لیں۔ کیا خوش قسمت ہیں ہم اور آپ کہ اللہ نے اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ وعدہ اللہ کا پورا ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ہوتا ہمیشہ یہ آیا ہے سابقہ امم میں کہ انبیاء نے اللہ کے وعدوں کو پورا کیا ہے، یہ پورے نبیوں نے کیے۔ یہ حسین کا شرف ہے کہ حسین کے ذکر کو باقی رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا، پورا ہم کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے بابا دے والا۔ وعدہ، میں نے جب یہ جملہ کہا، عزیزان محترم، یہ تو خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ کوئی عقیدے کا جملہ نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے کہ وعدہ اللہ کا ہے حسین کے ذکر کو باقی رکھنے کا، پورا ہم کر رہے ہیں۔ یہ قرآن میں اس نے وعدہ کیا تھا، فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرے ذکر کو باقی رکھ، میں تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ صلوات بھیجے، صلوات بھیجتے جائے گا اللہ۔ تم میرے ذکر کو باقی رکھ، میں تیرے تذکرے کو باقی رکھوں گا۔ صاحب دنیا حسین کو کچھ مانے یا نہ مانے، کائنات کے ذہین ترین انسانوں نے ایک بات تو طے کی ہے کہ حقا کہ بنا لا الہ حسین تو اللہ کی
توحید کو بچانا حسین کی ذمہ داری تھی، اب قیامت تک حسین کو بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب عزیزان محترم، اللہ کی ذمہ داری اس لیے کہ یہ وعدہ اس نے کیا ہے کہ تو میرے ذکر کو باقی رکھ، میں تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا، تو میرا تذکرہ باقی رکھ، میں تیرا تذکرہ باقی رکھوں گا، تو مجھے فراموش نہ کر، میں تجھے فراموش نہیں کروں گا، تو مجھے یاد رکھ، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اور حسین نے اپنے سجدہ آخر سے لے کر نوک نیزہ کی تلاوت تک ایمان کا بھی مظاہرہ کیا، قرآن کی بھی تلاوت کی، اور توجہ جانا محترم ذرا سا اس تمہید کا، ایمان کا بھی مظاہرہ کیا، قرآن کی بھی تلاوت کر کے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا۔ اب قیامت تک ایمان کی آوازیں بھی باقی، قرآن کی آوازیں بھی باقی، تکبیر کی آوازیں بھی باقی، اذان کی آوازیں بھی باقی، قرآن کی تلاوت کی آوازیں بھی باقی، مسجدیں بھی آباد۔ جب یہ سب کچھ آباد ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حسین نے ان سارے تذکروں کو جن کا تعلق اللہ سے ہے، ان تذکروں کو حسین نے باقی رکھا ہے۔ تو حسین کی دوہری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بھی بچائے اور اپنے ذکر کو بھی بچائے، حسین کی ذمہ داری تھی ایک عبد شکور کی حیثیت میں کہ وہ اللہ کے ذکر کو باقی رکھے۔ اب قیامت تک قرآن میں اپنے وعدے کو وفا کرنا اس صادق الوعد اللہ کا کام ہے کہ وہ اب قیامت تک حسین کے ذکر کو باقی رکھے۔ تو حسین کے ذکر کو مٹانے والے ہم جیسے کمزوروں سے نہیں ٹکرا رہے ہیں، علی کل شیء قدیر اللہ سے مقابلہ ہے، اور جو ہے نا اللہ وسلم یہ ذکر باقی رہے گا۔ ہو جائے نا جیسے اور آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار، بلند ترین سلوات بھیجیے محمد آپ۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ نگاہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ میں آپ کی توجہات اور محبتوں پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ منزل ہے جسے جاننا چاہیے۔ یہ دیکھیں تا حد نظر مومنین و مومنات کا مجمع، یہ جہاں جہاں شہر کراچی میں الحمدللہ مجالس ہو رہی ہیں، ہر جگہ مومنین کا موجے مارتا ہوا سمندر ہے، ہر ذاکر کو مولا کے عزادار سن رہے ہیں، ہر ایک کا تذکرہ اس حوالے سے کہ کربلا کیا ہے، حسین کیا ہے، کربلا کیا ہے، حسین کیا ہے، کربلا کیا ہے، حسین کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کس طرح کیا۔ یہ وعدہ تو اللہ نے کیا تھا نا کہ تو میرا ذکر باقی رکھ، میں تیرا ذکر باقی رکھوں گا۔ تو اللہ کی توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ منبر پر آ کر حسین کا ذکر کرے، وہ فرش پر بیٹھ کر درود بھیجے، وہ مجلس میں آ کر فرش بچھائے، وہ مجلس پڑھے، وہ ماتم کرے، وہ زنجیر زری کرے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا تقاضا نہیں ہے، وعدہ اللہ نے کیا ہے، پورا ہم کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے نام کو میں باقی رکھوں گا، تو اب اس نام کو اس انداز میں باقی رکھا جا رہا ہے کہ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، عزا خانے ہم سجاتے ہیں، عزادار آتے ہیں، فرش ہم بچھاتے ہیں، مجلس ہم پڑھتے ہیں، ذاکر ذکر کرتا ہے، سوزخان سوزخانی کرتا ہے، نوحہ خان نوحہ خانی کرتے ہیں، ماتم دار انجمنیں ماتم کرتی ہیں۔ تو وعدہ اللہ کا ہے، پورا یہ قوم کر رہی ہے۔ تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دو المحسن کی تاریخ کا، آج 2 محرم کو، کہ اللہ اپنے وعدے کو جس قوم کے ذریعے سے پورا کرا رہا ہے اس قوم کو حسینی قوم کہتے ہیں، اور اللہ سبحان ہے، بے عیب ہے، وہ کبھی عیب داروں کے ذریعے سے اپنے وعدوں کی تکمیل نہیں کرتا۔ اللہ اللہ اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ اللہ سبحان ہے، بے عیب ہے، وہ کبھی عیب داروں کے ذریعے سے اپنے وعدوں کی تکمیل نہیں کراتا۔ عزیزان محترم، تو تسلیم کرنا پڑے گا، یہ مقام فخر ہے، حسین تیرا احسان ہے، حسین تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنا عزادار بنایا، کہ ہم اللہ کے وعدے کی تکمیل کا سبب بن سلامات بھیجے نا، ہم وعدے کی تکمیل کا سبب بن رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے بہت توجہ، اللہ کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے آدم آئے، اللہ کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے نوح آئے،
اللہ کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے انوش آئے، اللہ کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے شیش آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، اسحاق آئے، ایوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ہارون آئے، جرجائیل آئے، اسباط آئے، ذوالقفل آئے، اور ان سب کے تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ نے ان کے ذکر کو بھی باقی رکھا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو باقی غور ہی نہیں کر رہے دانوں طرف۔ ایمان بھی قرآن کی منزل ہے۔ سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو توجہ ہے نا عزیزان محترم۔ میں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ایمان بالقرآن جیسے واضح ہوتا جائے گا عرض کرتا جاؤں گا کہ کس کس نبی نے کس کس طرح سے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا اور ان کے ذکر کو پروردگار نے قرآن میں محفوظ کیا ہے، محفوظ کر کے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، اپنے وعدے کو۔ حالانکہ ایک بات تو میں آج ہی الموصل میں کہہ دیتا ہوں، آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی ایسا نہیں گزرا، سب آروں سے چروائے گئے ہیں، سب مصیبتوں میں مبتلا ہوئے ہیں، سب نے پتھر کھائے ہیں، سب نے اذیتیں اٹھائی ہیں۔ ساری کائنات میں ایک ابو طالب کا بیٹا ہے حسین کہ جس نے اللہ کے ذکر کے لیے صرف پتھر اور نیزے نہیں کھائے بلکہ اللہ کے ذکر کو نوکے نیزہ پر بلند کر کے اس کے آسمان کو اتنا بلند کر دیا کہ اب تو ذکر توحید کے آسمان کو دنیا دیکھ تو سکتی ہے، چھو نہیں سکتی۔ تو جب حسین نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے ذکر کو بلند کیا، حسین کی جتنی طاقت تھی اتنا اللہ کے ذکر کو حسین نے بلند کیا۔ اب اللہ میں جتنی طاقت ہے اتنا وہ حسین کے ذکر کو بلند ہے۔ یا علی یا علی یا علی، عدل کا تقاضا ہے نا جانا ہوتا اللہ اتحاد کا جو جس انداز سے بھی ذکر حسین کر رہا ہے وہ ہمارا ہے۔ جملہ ہی نہیں سنا جانا ہوتا، جو جس انداز سے بھی ذکر حسین کر رہا ہے وہ ہمارا ہے، جو جس انداز سے بھی حسین کا تذکرہ کر رہا ہے وہ ہمارا ہے، جو جس انداز سے بھی حسین کے جلسوں مجلسوں محفلوں میں شرکت کر رہا ہے وہ ہمارا ہے۔ توجہ ہے نا جان وہ سلام، اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا، میں نہیں مانتا، میں تسلیم ہی نہیں کرتا، آپ مجھے کچھ بھی کہیں میں نہیں مانتا۔ اسلام میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ کربلا کی اتنی بڑی شہادت کے بعد بھی اگر اس مسلمانوں میں فرقے رہ جائیں تو پھر حسین کی شہادت کا فائدہ کیا ہے؟ اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی مسلمانوں میں فرقے نئے جھوٹ بولتے ہیں۔ تاریخ کے مورخ مسلمانوں کے درمیان کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ کربلا کے بعد سیدھے سیدھے دو نسب العین سامنے آئے ہیں، ایک طبقے کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں، اور جو ہے اور کوئی فلسفہ نہیں ہے، سب مسلمان۔ یہ میرا بیٹا اور کرتے رہنا چاہیے۔ آدم نے بھی اللہ کے تذکرے کو باقی رکھا، جناب نوح نے بھی 900 برس تک تبلیغ کی، مولانا جناب نوح نے بھی تبلیغ کی 900 برس تک اللہ کے ذکر کو باقی رکھنے کی۔ ابراہیم نے بھی بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر اللہ کے ذکر کو باقی رکھا۔ قرآن نے آواز دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ عجیب لفظ ہے، اور یاد کرو، بس یہاں سے میں عنوان پر آیا جس پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، اور یاد کرو میرے حبیب وہ وقت۔ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے نا، اپنے رسول سے، خاتم النبیین سے، اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ یاد کرو حبیب، یاد کرو حبیب، یاد کرو۔ ایک مقام پر نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں 35 مقامات پر ایسی آیتیں ہیں جہاں یادداشت کرائی گئی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو وہ وقت۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو میرے حبیب وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے۔ یاد کرو
اب میں جملہ کہوں گا، سارا مجمع متوجہ رہے اس جملے پر۔ عزیزان محترم، اس غازی عباس کے علم کے صدقے میں مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزان محترم، ہزاروں لاکھوں دعائیں دیتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، نجف کے دروازے سے جو بھیک میں آج کا جملہ ملا ہے وہ میں اس وقت کہنے جا رہا ہوں۔ حبیب یاد کرو وہ وقت، قرآن مجید میں 35 مقامات پر پیغمبر اسلام کو یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ وقت جب ہم آدم کو خلیفہ بنا رہے تھے، یاد کرو وہ وقت جب ہم مٹی سے بشر بنا رہے تھے۔ تو بھائی یاد کرو وہ وقت، یاد تو اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا جانے محترم، میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے آپ کی خدمت میں۔ یاد کسے کرایا جاتا ہے؟ جو موقع پر موجود ہو۔ بھائی قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد کرو وہ وقت۔ حبیب تم یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، تو اللہ جب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں اور پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ یاد کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کا مخاطب اس موقع پر موجود ہے۔ اللہ یاد دلا رہا ہے میرے حبیب تم تو موجود تھے نا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ صلوات وغیرہ محمد علیہ محمد صاحب یا علی یاد۔ اور یہ تھا مقصد تخلیق کائنات ہی تم ہو۔ مقصد تخلیق، بھائی مجھے ایک بتائیے، آدم آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو گئے یا آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد؟ آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد آدم پیدا ہوئے۔ آسمان بن چکا تھا، زمین بج چکی تھی، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن ہو چکی تھی، بزم انجم سج چکی تھی، جنت و دوزخ کا تصور وجود میں آ چکا تھا، فرشتے موجود تھے، قوم جن موجود تھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد اب پھر اگر کوئی یہ سب کچھ بھی نہ مانے تو پھر میں المحسن میں جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی یہ سب کچھ بھی نہ مانے تو اتنا تو مانا پڑے گا کہ جب قرآن نے یہ آواز دی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّ، دوسرے مقام پر کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم مٹی سے ایک بشر بنانے والے ہیں، مٹی سے، تو اگر کچھ بھی نہیں تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آدم سے پہلے مٹی تو موجود تھی نا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ 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 توجہ۔ نہیں میں قرآن پیش کر رہا ہوں، اب اگر غور کے وہیں آ رہا ہوں آپ کے مضمون پر۔ آدم سے پہلے مٹی تو نہیں، غور نہیں فرما رہے آپ بھائی، آدم سے پہلے مٹی تو موجود تھی۔ تو پھر اس پورے سیکوینس کو میرے نوجوان دوستوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، ذہن میں رکھیں، چینل سامنے آئے گا نور کا۔ آدم سے پہلے مٹی موجود تھی، ماننا پڑے گا، مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں ہے۔ آدم سے پہلے آدمی نہیں تھا، آدم آیا تو آدمی آیا، آدم آیا تو آدمی آیا، چاہے آدم کے زمانے کا آدمی ہو یا نوح کے زمانے کا آدمی ہو یا ابراہیم کے زمانے کا آدمی ہو یا اسماعیل کے زمانے کا آدمی ہو یا عیسیٰ کے زمانے کا آدمی ہو یا رسول اللہ کے زمانے کا آدمی ہو یا مکے کا آدمی ہو یا مدینے کا آدمی ہو یا کلمہ پڑھنے سے پہلے کا آدمی ہو یا کلمہ پڑھنے کے بعد کا آدمی ہو، یہ سب آدم کے بعد میں آئے ہیں نا۔ آدم نہ ہوتے تو یہ آدمی نہ ہوتے، اور اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتے۔ تو آدم مرہون منت ہے مٹی سے۔ آدم یاد رکھو، یہ پوری انسانیت چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ پوری انسانیت بنی آدم ہے۔ یہ سب آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ سارے انسان آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، آدم تراب کے بیٹے ہیں، تراب ابو تراب کی بیٹی ہے۔ یہ میرا بیٹا، بیٹا اس کو بسم اللہ مل کر جواب دیجیے گا، بڑا خوبصورت دعا ہے، حل کرو۔ نہیں ایسے نہیں، بیٹا یہاں ٹائٹ کرو، بس ٹائٹ کرو۔ اتنی برن سلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ مٹی
سے آدم بنا نا, مٹی سے پہلے آدم نہیں تھا, آدم سے پہلے مٹی تھی, مٹی سے پہلے مٹی کا باپ تھا. تو یہ ساری دنیا ابن آدم ہوگی, علی ابن آدم نہیں ہے. توجہ ہے نا جانو سلام محمد علی محمد پر. بڑی احتیاط سے جملہ کا ہے, میں بڑی احتیاط سے جملہ کا ہے بھائی. سر بھائی بہت توجہ 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 فرمائے. منزل پر آ رہے ہو تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے متعدد مقامات پر, یہ موضوع یہی رہے گا, پھر یہاں سے آگے بڑھے گا, لیکن یہ مضمون ذرا میں مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے یاد دہانی کرائی اپنے پیغمبر کو, میرے حبیب یاد کرو وہ وقت. تو یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو. توجہ ہے نا جان مستقبل بھائی. مولانا سلمان حیدر صاحب قبلہ آج موجود ہے, کل تو نہیں تھے یہ مجلس, تو میں انہیں نہیں کہہ سکتا کہ مولانا یاد کریں کل کی مجلس. انہیں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ یہ موقع پر موجود نہیں تھے, لیکن یہ آپ تمام حضرات چونکہ موجود ہیں جو کل موجود تھے, انہیں میں کہہ سکتا ہوں یاد کرو وہ وقت جب لائٹ گئی تھی. جو ہے نا جان محترم علی علی, یاد کرو وہ وقت جب روشنی گئی تھی اور ہم نے اندھیرے میں ذکر حسین کر کے ظلمت کو شکست دے کر حسینیت کا چراغ جلایا تھا. اب میں یہ کس سے کہوں گا, یہ کس سے کہوں گا یہ بات کہ یاد کرو وہ وقت, یہ میں اس سے کہوں گا کہ یاد کرو وہ وقت جو آپ حضرات موجود تھے. کر آپ عینی گواہ ہیں تو میں یاد دلاؤں گا نا کہ یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا. تو پھر اگر اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم آدم کو خلیفہ بنا رہے تھے, تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم کی خلافت سے پہلے موجود ہے, اور پھر موجود کیسے نہیں ہوں گے جان محترم, اس لیے کہ آدم تراب سے بنا ہے. تراب ابو تراب سے بنی ہے, اور ابو تراب کے بھی نبی کا نام ہے محمد. صلوات ہے محمد والے محمد, صلوات ہے ابو تراب کے نبی کا نام. یا علی یا علی, ابو تراب کے نبی کا نام ہے محمد, ابو تراب کے مولا کا نام ہے محمد. میں قربان ہو جاؤں اسلام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے نا جان محترم, یہ دنیا کو اس امر سے غور کی منزل میں دیکھنا چاہیے. اب یہ سوالات کرنا, سب آدم سے پہلے تھے اگر محمد, تو کیسے تھے؟ اچھا تو قرآن آنے سے پہلے قرآن کیسا تھا؟ میں سوال کر رہا ہوں سر. سب آدم سے پہلے. یہ آپ عجیب عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ محمد تھے آدم سے پہلے, علی تھے آدم سے پہلے, فاطمہ تھی آدم سے پہلے, حسن تھے آدم سے پہلے, حسین تھے آدم سے پہلے. یہ سب تفسیر در منصور کی باتیں آپ ہی نے لکھا ہے, یہ کوئی میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن سوال کرتے ہیں سب یہ کیسے تھے, ابھی تو آدم ہی پیدا نہیں ہوئے, یہ کیسے تھے؟ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن تو آیا 1,24,000 پیغمبروں کے گزر جانے کے بعد, پیغمبر اسلام کے تشریف لا جانے کے بعد بھی 40 برس کے بعد قرآن آیا. اقرا بسم ربک الذی کی آیت جب آئی ہے بقول آپ کے تاریخ تو یہ ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ محمد کیسے تھے آدم سے پہلے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کیسا تھا آنے سے پہلے؟ بہت توجہ جانے محترم, کس شکل میں تھا؟ کہیں لکھا ہوا تھا, کوئی بول رہا تھا, کوئی تلاوت کر رہا تھا, کوئی قاری تھا قرآن کا, کیسے تھا قرآن؟ بڑی عجیب منظر ہے جانے محترم. تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں آئے گا. سب یہی کہیں گے نا کہ قرآن سارا کا سارا ازل سے لوح محفوظ پر محفوظ تھا. یہ ہے نا مسلمانوں کا متفق عقیدہ. تو قرآن لوح محفوظ کیا ہے؟ مشرق اور مغرب کی چوڑائی اور شمال اور جنوب کی لمبائی کے برابر ایک نور کی تختی ہے جس پہ یاقوت کے حرفوں سے یہ سارا قرآن لکھا ہوا ہے. یہ ہے قرآن جو ازل سے سب کچھ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ سب لوح محفوظ پر عالم نور میں موجود ہے نا. تو عالم نور میں قرآن کے حرف موجود ہو سکتے ہیں, عالم نور میں قرآن کا وارث موجود نہیں ہو سکتا. توجہ ہے نا جان محترم. نہیں ابھی
آپ نے غور نہیں فرمایا، ورنہ یہ سارا مجمع ہے مشکل مسئلہ، یہ اہم مسئلہ چھیڑ رہا ہوں، اور چونکہ سارے میرے مسلمان بھائی اس مجالس میں آ رہے ہیں، اس لیے ان کی معلومات کے لیے یہ رزق علم ہم حسین کے دروازے سے دے رہے ہیں۔ اس لیے پھر توجہ فرما لیں اس جملے پر، صاحب قرآن تھا نور کی صورت میں تھا نا، بس توجہ، یہ قرآن کہ جو میں نے معنی پہلی مجلس سے بتائے تھے چاند رات کی مجلس میں، کہ یہ قرآن 29 القابات سے نوازا گیا ہے خود قرآن میں۔ اس قرآن کو قرآن بھی کہا گیا، فرقان بھی کہا گیا، کتاب بھی کہا گیا، مبین بھی کہا گیا، ہدایت بھی کہا گیا، نور بھی کہا گیا، ذکر بھی کہا گیا۔ یہ ایسے میں سناؤں گا انشاءاللہ آئندہ مجالس میں، ذکر بھی کہا گیا، لیکن یہ طے ہے کہ یہ قرآن نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، نور بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، بہت توجہ، روشن کتاب بھی ہے، قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، نور بھی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، اللہ نور السماوات والارض، توجہ ہے، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، سارے مسلمانوں کا عقیدہ، اللہ نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری وانا اولی من نور واحد، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اللہ بھی نور، محمد بھی نور، علی بھی نور، جبریل بھی نور، قرآن بھی نور، یہ 5 نور۔ سلامات بھی دینا، سلامات بھی دینا، اس نور کے سلسلے جو آتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی بہترین ذوق سماعت پر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنی ماں بہنوں کی وہ فرمائش پوری کروں گا، وہ دعا پھر دہراؤں گا، اور اس کے بعد موقع ملا تو وہ میں لکھ کر دے دوں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کے اسپیکر چھپ جائیں گے، وہ اسپیکر یہاں ہمارے اسکاؤٹس تقسیم کر دیں گے ساری مومنین اور مومنات کے لیے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ دعا لکھ کر دے دیں جو کل میں نے تحفظ کے لیے بتائی تھی، وہ میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن ذرا سا یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نور قرآن کی روح سے، محمد نور قرآن کی روح سے، علی نور قرآن کی روح سے، جبریل نور قرآن کی روح سے، قرآن خود نور۔ بہت توجہ، اب ملت اسلامیہ پوری ذہنی بلندی کے ساتھ اس علمی مرحلے پر غور فرمائے کہ اللہ بھی نور، قرآن بھی نور، محمد بھی نور۔ ابھی یہاں پہ بات رکھ رہا ہوں، اللہ بھی نور، قرآن بھی نور، محمد بھی نور۔ تو جب اللہ نور ہے، آپ کہتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے کہا، جو اللہ نے کہا وہ قرآن کہلایا۔ کہنا بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن مولا مدد کریں گے انشاءاللہ، اور میرا ایک نوجوان سمجھے گا اس مسئلے کو۔ اللہ نے کہا وہ قرآن کہلایا، جو اللہ نے کہا وہی قرآن کہلایا نا۔ آپ کہتے اللہ نے کہا تو کہنے کے معنی کیا ہے؟ دونوں لب ہلے تو بول پیدا ہوتا ہے۔ صوت کہتے ہیں، سواد واو سے صوت، دو پتھروں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے صوت کہتے ہیں، لہجہ کہتے ہیں۔ دو لفظ آپس میں ٹکرائیں تو لفظ زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے کہا تو اللہ کے لفظ بھی ماننے پڑیں گے، اور اگر اللہ کے لفظ مان لیے نا تو توحید پرستوں کے لفظ بند ہو جائیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں ماشاءاللہ، مولا چشم بد سے محفوظ رکھے ان تاریخی اجتماعات کو۔ کس عظیم الشان پیمانے پر کتنی آمادگی اور جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہر قدم پر دعا اسی لیے ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اس جملے پر غور فرمائے صاحب، اگر اللہ نے کہا تو اللہ کے لفظ بھی ماننا پڑیں گے، اللہ کا لہجہ بھی ماننا پڑے گا، لبوں کا ٹکراؤ بھی ماننا پڑے گا، زبان کی حرکت بھی ماننا پڑے گی، اور اگر یہ سب کچھ مان لیا تو توحید سلامت نہیں رہے گی۔
قرآن سارا کا سارا جو آپ کہتے ہیں کہ جبریل آئے اور جبریل لے کر آئے قلب پیغمبر پر، کبھی غار میں آئے، کبھی گھر میں آئے، کبھی بر میں آئے، کبھی بحر میں آئے، کبھی میدان میں آئے، کبھی کہیں آئے، کبھی مسجد میں آئے، کبھی ممبر پر آئے، آتے رہے، ہمارا بھی ایمان ہے، یقیناً آتے رہے، جبریل لے کر آتے رہے۔ جبریل نے کیا اللہ سے لیا؟ کیا اللہ نے اس طرح سے جبریل سے خطاب کیا جیسے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں؟ اگر اللہ نے جبریل سے ایسے خطاب کیا جیسے میں آپ سے کہوں کہ حضور میں تقریر کر رہا ہوں، میری یہ تقریر جا کر آپ دوہرا دیجئے، تو آپ لاکھ لاکھ ذہین کیوں نہ ہو میری تقریر کا مفہوم تو آگے پہنچا دیں گے، میرے لفظ نہیں پہنچا سکتے۔ عزیزان محترم، اور پھر مجھے آپ سے کلام کرنے کے لیے میرا آپ کے سامنے ہونا ضروری، آپ کا میرے سامنے ہونا ضروری۔ جب میں آپ کے سامنے ہوا تب بھی محدود ہو گیا، جب آپ میرے سامنے ہوئے آپ بھی محدود ہو گئے، میں بھی محدود، آپ بھی محدود، ہم تو محدود ہیں اس لیے کہ انسان ہیں، اللہ تو لامحدود ہے۔ اگر جبریل کو کے سامنے اللہ آ کر کھڑا ہوا، یا اللہ کے سامنے جبریل آ کر کھڑا ہوا، یا اللہ کے لب ہلتے ہوئے جبریل نے دیکھے، یا اللہ کی زبان سے کوئی کلام جاری ہوا، وہ جبریل نے یاد کیا، وہ لے کر پیغمبر کے پاس آیا، پھر پیغمبر کو پڑھایا، تو سارا فلسفہ توحید ہی عبث ہو کر رہ جائے گا، توحید ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جبریل نے یہ کلام لیا کہاں سے، لے کہاں گیا، بات کیا کی ہے؟ عزیزان محترم، یہ سارا قرآن ازل سے نور کی تختی لوح محفوظ پر محفوظ تھا، امر مشیت ہوا، امر مشیت سے یہ قرآن جبریل نے دیا۔ اب میں صرف اس جملے پر آ کر جہاں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور جب بعثت رسول اللہ کا وقت آیا تو جبریل یہ قرآن لے کر پیغمبر کے پاس نہیں آیا تھا، یہ قرآن تو لوح محفوظ سے ازل ہی میں، اس لیے کہ لوح محفوظ بعد میں ہے، محمد پہلے ہے۔ کے بھروسے پر اور آپ کی ذہانت پر اس کا نتیجہ انشاءاللہ 2 یا 4 منٹ کے بعد جو آئے گا وہ تاریخی ہوگا۔ اس ایمان بالقرآن کے عنوان کے حوالے سے عزیزان محترم، اگر آپ کہیں کہ لوح محفوظ پر یہ قرآن ہے، بالکل ہے سارا کا سارا قرآن، بھئی یہیں سے لیا نا جبریل نے، اللہ سے تو نہیں سنا، اللہ کے لفظ تو نہیں ہے، اس کے تو لفظ نہیں ہے، اس کا تو چہرہ نہیں ہے، وہ تو لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ تو کفوا احد ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتا، اس کے سامنے کوئی جا نہیں سکتا، اسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تو کیا خیال ہے ملت ہم نہیں توجہ فرما رہے جان محترم۔ تو جبریل کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ محسوس کر لے کہ یہ سامنے اللہ بول رہا ہے، یہ سامنے اللہ بول رہا ہے؟ ارے اللہ جبریل کے سامنے آ کر بولے گا؟ یہ اللہ تو وہ لطیف و خبیر اللہ ہے کہ جس نے خود مہمان بلایا اپنے محبوب کو معراج کی شب، تب بھی اس کے سامنے نہیں آیا، پردے میں اللہ نہیں تھا، لسان اللہ تھا۔ سمجھو ہے نا لگا نعرہ حیدری۔ جو ہے نا حضور، اب یہاں جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جبریل نے لوح محفوظ سے امر مشیت کے تحت لیا، امر مشیت کے تحت لیا، تو جبریل نے آ کر یہ، جب جبریل نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کلام نہ سنا نہ یاد کیا، کس نے آپ سے کہا کہ وہ جبریل اب سنانے کے لیے پیغمبر کے پاس آ جائے؟ یہ آپ کی بھول ہے اور آپ کی مجبوری بھی ہے، مجبوری بھی پیدائشی ہے، اس لیے کہ جب جبریل پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس غار میں آیا تھا تو آپ میں سے تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ کو کیا پتا کہ جبریل کب آیا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کیا؟ عزیزان محترم، اسی لیے جبریل نے نازل ہو کر یہ نہیں کہا کہ قرآن سیکھیے، جبریل نے کہا اقرا، قرآن پڑھیے، پڑھنے کا حکم اسے دیا جاتا ہے جو پہلے پڑھا ہوا ہو، ان پڑھوں سے نہیں، یا علی یا علی یا علی، پڑھیے پڑھیے، صلوات دے محمد۔ تو پھر مجھ سے کہا جائے گا نا کہ پڑھیے۔ اب یہ اگر مجھے آپ کہیں پڑھیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، ارے
یہی تو میرے پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے کہ سارے پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں پڑھیے نعرہ حیدری۔ تو جو ہے نا دوستو، جب میں اس کا ترجمہ کروں گا قیامت برپا ہو جائے گی ایمان بالقرآن کے دعوے کرنے والوں کے درمیان۔ صرف ایک جملہ آج کی مجلس میں اشارتاً کہہ رہا ہوں دامن وقت کی تنگی کے پیش نگاہ۔ تو جبریل نے آ کر کہا پڑھیے، پیغمبر نے کہا کیا پڑھوں؟ بالکل ایسے ہی کہا جیسے اس مجمع میں میں آؤں، رسالت بھائی، رضا بھائی، مولانا سلمان صاحب یہ عباسی صاحب یا شاہ جی مجھے یہ کہیں علامہ عرفان عبدی صاحب پڑھیے، تو میں ان سے پوچھوں گا کیا پسند ہے آپ کو؟ معراج پڑھوں، توحید پڑھوں، جنگ بدر پڑھوں، خیبر پڑھوں، خندق پڑھوں؟ سب میں نے پڑھا ہوا ہے، بتائیے کیا پڑھوں؟ جو ہے محمد محمد اب غور ہی نہیں فرمایا دوستوں جملے ایسا مجھے لکھنا نہیں آتا۔ ارے اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو چلو پڑھنا تو علی کو سکھا دیا، پیغمبر نے لکھنا کس نے سکھایا علی کو؟ جو ہے بھائی میں نے بہت بڑا جملہ بہت جلدی کہہ دیا، آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے۔ اچھا اگر آپ کو یہ منظور ہے یہ جملہ تو سارے مل کر بآواز بلند سلوات دیتے ہیں محمد۔ تو جو ہے نا دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے، ذرا سا اس جملے پر غور فرمائیے۔ اگر پڑھنا لکھنا، پھر میں ایک جملہ کہوں سنیں گے آپ، مگر میں آسمان پہ جا کر دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں بہت کائنات کی قیمت کا جملہ شاید اپنی دانش میں، اس غازی آباد کے علم کے صدقے میں، کہ اس کے باپ نے جو بھیک میں مجھے دیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں خدا کی قسم، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں اذان محترم اور پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ اگر میرے پیغمبر کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو چلو پڑھنا تو کسی طرح بھی سکھایا جا سکتا ہے، زبانی سکھایا جا سکتا ہے، لکھنا تو نہیں سکھایا جا سکتا۔ لکھنا تو اسے وہی سکھائے گا نا جو پہلے خود لکھنا جانتا ہو، وہ بچے کا ہاتھ پکڑے گا، خود خط بنائے گا، حرف بنائے گا۔ علی کی تو تربیت ہی آغوش رسالت میں ہوئی ہے، تو پیغمبر کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، علی کے لیے تو کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ علی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ توجہ ہے نا سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو علی تو پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا، پھر مجھے جملہ کہنے دیں گے آپ؟ پوری توجہ، اگر پیغمبر کو پڑھنا لکھنا نہیں، سارے میرے مسلمان بھائی سنیں، اگر میرے رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ایمان بالقرآن کی منزل پر کہہ رہا ہوں، ارے اقرا بسم ربک الذی کی پہلی آیت ہی نے کہا ہے، علمہ بالقلم کہا ہے کہ جس نے علم دیا قلم کے ذریعے، جسے علم ہی قلم کے ذریعے دیا گیا ہو اسے قلم سے لکھنا نہیں آتا تھا۔ اگر پیغمبر کو لکھنا نہیں آتا تھا تو پیغمبر نے آخری وقت میں کہا کیوں کہ مجھے قلم دے دو میں لکھ کر دے دوں؟ تاریخی جملہ ہے ٹھہرے۔ اور اگر آپ کو یقین تھا کہ پیغمبر کو لکھنا ہی نہیں آتا تو پھر گناہگار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پیغمبر کو قلم دے دیتے۔ قلم نہ دینا یہ بتاتا ہے کہ لکھنا آتا ہے، وہی لکھ دیں گے جس کا ڈر ہے۔ جبریل نے کہا کہ اقرا، یعنی یوں کہا، پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا جبریل نے، یہ ایمان بالقرآن ہے؟ یہ تو میں انشاءاللہ چوتھی پانچویں مجلس میں پوچھوں گا، لیکن یہاں یہ جملہ کہہ رہا جبریل نے سکھایا۔ ارے تیرے پیغمبر، میں تیری عظمت کے قربان،
تیرے علی کے قربان، اسی لیے تو میرا مجمع علی علی کے نعرے لگاتا ہے، فضائل تیرے ہوتے ہیں، نعرہ علی کا لگتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کا نبی ہے علی ایسا ہے، اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کا دروازہ ایسا ہے اس کا شہر کیسا ہوگا۔ ذکر نبی کا ہو رہا ہے، نعرے آپ علی کے لگا رہے ہیں، کیوں نہ لگے؟ علم پیغمبر پر کائنات میں کوئی اور گواہ ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کعبے کی دیوار شک ہوئی، پیغمبر اسلام کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد 13 رجب کو کعبے کی دیوار کے اندر بننے والے دروازے سے داخل ہوئی۔ علی قرآن کی طرح آغوش بنت اسد میں نازل ہوئے۔ محمد گئے، بھائی کو لیا، بھائی سے بھائی ملا، وسیع سے وسیع ملا، پارے سے پارا ملا، دل سے دل ملا، نور سے نور ملا، جز سے کل ملا، نبی سے وسیع ملا، وسیع سے نبی ملا، بھائی سے بھائی ملا، آنکھیں سے آنکھیں ملی، چہرے سے چہرہ ملا، دہن سے دہن ملا، زبان رسالت علی نے چوسی، علی نے زبان رسالت سے سارے علوم الہی اپنے سینے میں اتارنے کے بعد قرآن نازل ہونے سے بہت پہلے کہہ دیا، کعبے میں گواہی دی علم پیغمبر کی۔ کہیے رسول اللہ قرآن سناؤ۔ یا علی اللہ سلامت رکھے ہمارے نوجوانوں کو، بہت توجہ میں کبھی نہ روکتا، اس لیے کہ علی ہمارا رزق حیات ہے، علی ہماری توانائی ہے۔ علی نے زبان رسالت چوس کر نزول قرآن سے پہلے کہا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، علی قرآن سنا رہے ہیں، پیغمبر سن رہے ہیں۔ سیرت نگارو، احترام رسالت کرو، اس لیے کہ حسینیت نام ہے احترام رسالت کا۔ علی قرآن نازل ہونے سے پہلے پیغمبر کی آغوش میں قرآن سن کر توہین رسالت کرنے والوں کے لب بھی بند کر رہے ہیں، قلم بھی بند کر رہے ہیں۔ قلم بھی تو ہے، خبردار، میں اپنے نبی کو قرآن بھی سنا رہا ہوں، توریت بھی سنا رہا ہوں، زبور بھی سنا رہا ہوں، انجیل بھی سنا رہا ہوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ میرا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ اگر یہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہوتا تو اسے کہنا چاہیے تھا، علی کیا سنا رہے ہو، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یا علی یا علی یا علی، ہائے 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 ہائے، سلامات ہے جناب آواز بلا۔ مگر چوتھے مصرے پہ آپ کو توجہ فرمانا ہے، یہ نظم ہے کہ بلا گل بہار باغ نہیں۔ سمجھنا ہے آپ کو چوتھے مصرے پر آسمان پر جا کر، یہ نظم ہے کہ بلا گل بہار باغ نہیں، جبھی تو دامن وحدت پہ کوئی داغ نہیں۔ سمجھے بلند ہو کر استاد سمجھ راغبی نے چوتھے مصرے کے لیے 3 مصرے کہے ہیں، جبھی تو دامن وحدت پہ، جبھی تو دامن وحدت پہ کوئی داغ نہیں، نہ آتے کعبے میں حیدر تو حق سے کہتے خلیل کہ گھر تو آپ نے بنوا لیا، چراغ نہیں، چراغ نہیں، نعرہ حیدری۔ اتنی جی میرا بیٹا، ہاں قرآن نام ہے لبہائے رسالت کی جنبش کا۔ بس یہ جملہ میں آج چھوڑ رہا ہوں، یہاں سے کل آگے بڑھاؤں گا، یہ بات ذہن میں رہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ہے، آپ نے نہیں دیکھا جبریل کو آتے ہوئے، آپ نے نہیں دیکھا وحی کی کیفیت کو، لب پیغمبر سے ٹکرا کر جو جملہ نکلا وہ قرآن بن گئے۔ یا اللہ یا تو ایمان بالقرآن کے معنی کیا ہوئے؟ نبی پر اعتماد کرنے کا نام ہے ایمان۔ اب میں اس کی وضاحت کروں گا کل۔ لب نبوت پر، جملہ کیوں مجھ سے کہلوا رہے ہیں، لب نبوت پر اعتماد کرنے کا نام ہے ایمان۔
لب نبوت سے پھوٹنے والی نور کی شیعوں کا نام ہے قرآن. بہت توجہ جانے محترم، اس کا نام ہے قرآن، لیکن وزن میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا نبی کا کام ہے. نیزے پر بلند ہو کر قرآن پڑھنا حسین کا کام. 2 محرم صلی اللہ علیہ یا محمد رسول اللہ یا علی الولی اللہ یا فاطمہ الزہرا اغیثی یا حسن مصطفیٰ سیدہ شباب اہل الجنہ یا ابو عبداللہ الحسین الشہید کربلا. اور 3 مرتبہ کہا کرے یا عباس یا عباس یا عباس، اور پھر کہا کرے صلی اللہ علیہ کا یا سیدی و مولائی و آقائی یا باب الہوائی یا موسیٰ بن جعفر ادرکنی ادرکنی ادرکنی. مولا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے گا. 33 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں بعد نماز مغرب انشاءاللہ. مولا اپنا کرم رکھیں گے. دوستو، محرم کی 2 تاریخ ہو گئی. محرم کی تاریخ ہو گئی ہے 2. اس تاریخ کے اعتبار سے تو آج حسین کربلا میں، مگر میں ایک جملہ اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں آپ سے اجازت لے کر. اس تاریخ کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے حسین آج کربلا میں ہے. حسین مکہ بھی چھوڑ چکے. حسین حج کو عمرے سے تبدیل بھی کر چکے. حسین حج کو عمرے سے یہ کہہ کر تبدیل کر گئے کہ اے خانہ کعبہ تیری عظمت سلامت رہے. یہاں قیامت تک مسلمان آ کر جانوروں کی قربانی کرتے رہیں گے. میں تیری عظمت بچانے کے لیے جانوروں کی قربانی نہیں دوں گا. میں کربلا میں اپنے شہپاروں کی قربانی دوں گا. تو دیکھنا میرے اکبر کی جوانی کو، تو دیکھنا میرے عباس کے جلال کو، تو دیکھنا میرے قاسم کی جوانی کو، تو دیکھنا میرے 6 مہینے کے بچے کے خون کے وزن کو. تیری عظمت تو میں باقی رکھوں گا. عزادارو، قافلہ مکے سے روانہ ہوا. ابھی کربلا سے چند منزلیں پیچھے ہیں کہ غیر ارادی طور پر چلتے چلتے حسین نے عباس کو حکم دیا، عباس قافلہ روکو. عباس نے قافلہ روکا. بیٹا محملیں بٹھاؤ. محملیں بٹھائی گئی. عباس نے ایک مسند لا کر اپنے آقا حسین کے لیے بچھائی. عزادارو، حسین اس مسلح پر بیٹھ تو گئے، مگر آج حسین کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے. آج حسین کا رخ کوفے کی طرف ہے. عزادارو، اگر سمجھ گئے تو پھر رو لو نا. یعنی یہ کوئی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ حسین کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھے. حسین نے اچانک قافلہ روکا اور کوفے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. اچانک میری مائیں بہنیں سنیں جن کی دعاؤں سے میں پڑھ رہا ہوں. عزیزان محترم، یہ دعا انشاءاللہ کل یا پرسوں میں میری بہن رشیدہ رضا عابدی اس کی رشتے بنوا کر خواتین میں تقسیم کریں گی اور مردوں میں بھی تقسیم ہو جائیں گے. جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، میں صرف یہ جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ قافلہ جو رکا، شہزادی زینب نے محمل کے پردے پہ ہاتھ مارا. کہا اما فضا، یہ قافلہ کربلا سے پہلے رکا کیوں؟ یہ میرا حسین بیٹھا کیوں؟ یہ محملیں بٹھائی کیوں گئی؟ اور ذرا دیکھ تو صحیح، میرا دل گھبرا رہا ہے. فضا محمل سے اتری، حسین کے قریب پہنچی. عباس برابر کھڑے تھے. ابھی فضا پہنچنا پائی تھی کہ حسین بیٹھے بیٹھے کھڑے ہوئے، کوفے کی طرف رخ کیا، دایاں ہاتھ پیشانی پہ لے جا کر کہا علیک السلام یا سفیرۃ الحسین. اسی کے لیے تو آتے ہو میرے مسلمان بھائیوں، سنی سیاہ بھائیوں. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. علیک السلام یا سفیرۃ الحسین. عزادارو، اتنا جملہ سننا تھا. فضا پلٹ کر گئی ہے، جا کر جناب زینب سے کہا شہزادی حسین تو مسلم کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. زینب محمل سے اتری، بھائی کے قریب آتے ہوئے کہنے لگی بھیا مسلم کو سلام کیا؟ کیا مسلم کوفے سے آ گیا؟ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ حق ہے رونے.
مصائب میں مجھے کوئی جلدی نہیں ہوا کرتی، میں خود رونے کا عاشق ہوں، اس رونے کے لیے تو یہ سارے دور و دراز سے مومنین و مومنات آتے ہیں، اس کے لیے تو کیا میرا مسلم آ گیا؟ زینب مسلم تو نہیں آیا، ہاں مسلم کا سلام آیا ہے، مسلم کا سلام آیا ہے۔ بھیا کہاں ہے مسلم؟ کہاں مسلم نے سلام آخر بھیجا ہے؟ بہن دیکھنا چاہو گی؟ بھیا مجھے دکھا دو میرا بھائی کہاں ہے؟ ایک ہاتھ امامت کا ہاتھ شہزادی زینب کی آنکھوں پر پھرا، دوسرا ہاتھ غازی عباس کی آنکھوں پر پھرا۔ بہن بھائی نے کوفے کی طرف دیکھا، حسین نے پوچھا سنیں گے جملہ؟ حسین نے پوچھا زینب عباس کچھ نظر آیا؟ حسین زینب کہتی ہے ہاں بھیا مسلم نظر نہیں آ رہا، ہاں ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گردن میں توق ہے، پیشانی پھٹی ہوئی ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک جلاد توق کی زنجیر کھینچ رہا ہے اور دارالامانہ کے دروازے پر حوصلہ رونے میں کوئی کمی نہ کرو عزادارو، یہ قیامت کے دن ہمیں مقدر سے میسر آتے ہیں۔ ایک جلاد مسلم کو کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے فسیلے قلعہ پر۔ زینب نے کہا جب اتنا تو حسین کہتے ہیں زینب یہی تو مسلم ہے۔ بھیا یہ میرا مسلم ہے، یہ میرا شیر ہے عزادارو، یہ زینب کہتے ہیں یہ میرا شیر ہے، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کی پیشانی زخمی ہے، ارے کس نے میرے شیر کو زنجیروں میں جکڑا؟ عزادارو زینب حسین اور عباس دیکھ رہے ہیں، جو جلاد کھینچتا ہوا قلعے کی فصیل پر لے گیا اور مسلم کا سر اس طرح سے قلعے کی فصیل پر اس طرح سے مسلم کا سر رکھا کہ مسلم کا جسم زمین کی طرف لٹک رہا تھا اور سر دیوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ ایک مرتبہ جلاد نے تلوار چلانا چاہی، مسلم نے یا علی کہا، حوصلہ بیٹا حوصلہ بیٹا حوصلہ، یا علی کہا، تلوار کے نیچے سے گردن نکالی، کربلا کی طرف رخ کر کے کہا فرزند رسول اب کوفے نہ آنا۔ دیکھیے یہ جملہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مسلم نے آخری جملہ کہا ہے، اگر کوئی برداشت کر لے گا سمجھوں گا بڑے دل والا ہے۔ مسلم کہتے ہیں مولا اب کوفے نہ آنا، کوفے والوں نے دغا کی مولا، اور اگر آنا بہت ہی ضروری ہو تو اکیلے آنا، فاطمہ کی بیٹیوں کو ہمراہ نہ لانا۔ ماتم کرو ماتم۔ کیا پرسا ہو رہا ہے بھائی؟ کیا قیامت کی مجلس ہو؟ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کس انداز سے پرسا دے رہے ہو، کس انداز سے پرسا دے جو آخری 2 منٹ گھڑی سے دیکھ لو، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے مولا کے حفظ و امان میں۔ اگر اس جملے کو سن لیا مسلم نے کہا مولا آنا ہے تو اکیلے آنا، زینب و کلثوم کو کوفے نہ لانا۔ عزاداروں اتنا کہا کہ ایک مرتبہ توق کی زنجیر پھر کھینچی، مسلم کا سر پھر دیوار پر آیا، جلاد کی تلوار چلی۔ اس طرح میری زبان جل جاتی میں یہ جملہ نہ پڑھتا، علامہ رشید ترابی نے یہ جملہ پڑھا ہے تو پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح جلاد کی تلوار چلی کہ جناب مسلم کا سر قلعے کی فصیل کے اندر گرا اور مسلم کا جسم قلعے کی فصیل سے سن لیا تم نے، سن لیا عزادارو، فصیل سے زمین پر آیا۔ ٹھیک ہے تم سن لو، تم نے برداشت کر لیا، مگر عباس سے برداشت نہیں ہوا۔ عباس جو دیکھ رہا تھا، ارے کیسے برداشت ہوتا؟ عباس کی بہن کا سہاگ ہے مسلم، رقیہ بنت علی کا شوہر ہے مسلم۔ عباس سے برداشت نہیں ہوا، ہاتھوں پر
ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو حسین کے پیروں پر لا کر عباس کہتے مولا آپ تو امام ہیں، مولا میری بہن کا سہاگ کوفے میں اکیلا ہے، مولا اس میں تو رونے والا بھی نہیں ہے، مولا اجازت امامت دکھائیے، مجھے اجازت دے دیں، کوفے کا راستہ سمجھ جائے، میں اپنی بہن کے سہاگ کو اٹھا کر تو لے آؤں، اس پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ حسین عباس کو سینے سے لگا کے کہتے نہیں عباس ایسا نہیں ہے، پھر پیشہ ایک مرتبہ عباس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، عباس ذرا اب دیکھ۔ اب جو عباس نے غور سے دیکھا، حسین نے پوچھا عباس اب مسلم اکیلا ہے؟ کہا نہیں مولا اب مسلم اکیلا نہیں ہے، ایک نقاب پوش بھی دی